السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کا بالکل اچھا رسپانس نہیں آیا اور مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جب تک میرے پیپرز ہوتے ہیں میں سوچ رہی ہوں ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دیا کروں، کیونکہ اس طرح تیاری نہیں ہو رہی پیپر کی۔ ویسے تو میرا پیپر 2 جولائی سے یونیورسٹی میں سٹارٹ ہو رہے ہیں، لیکن میرا پہلا پیپر 3 جولائی کو ہے۔ لیکن یہ ڈیز تیاری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح میری تیاری نہیں ہوگی تو پیپرز کیسے اچھے دوں گی۔ اب میری فرینڈ نے مجھے آج کا شیڈیول بھیجا تھا کہ آج کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے اب تک کر لیا ہوگا، اور میں نے ایپیسوڈ لکھی، ایڈٹ کی، پیجز بنائے، ایڈٹ کیے، اب وائس اوور کر رہی ہوں۔ اس کے بعد تھمبنیل بنانے ہیں، اور کچھ ڈیز سے میں ٹک ٹاک کے لیے پرومو بھی تیار نہیں کر پا رہی، کیونکہ اتنے زیادہ بزی ڈیز گزرے ہیں، اور جتنے پرومو میں اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیوز، وہ ایک میری کیوٹ سی پیاری سی ریڈر میری ہیلپ کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ڈیز بہت زیادہ مشکل ہیں، اور جو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا۔ اوپر سے آپ لوگوں کا رسپانس بھی اس طرح نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے، پھر دل بالکل نہیں کرتا۔ عزا چلو آؤ، اب اس کو آرام کرنے دو۔ حور کی بات سن کر وہ منہ بناتی اٹھ گئی تھی۔ ماما رہنے دیں اسے یہاں، زار اس کے منہ بنانے پہ مسکرا کر بولا تھا۔ بھائی میں بعد میں آ جاؤں گی، آپ ریسٹ کریں۔ زار اس کی بات سن کر سر ہلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر حور کے روم کی جانب بڑھی تھی، جہاں وسام بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ بابا جی بابا کی جان۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ مجھے بڑی موم کی الماری کی کیز چاہیے، میں ان سے پوچھ لیا ہے، وہ مجھے نہ ان کی رنگ چاہیے ڈائمنڈ کی پہننے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے لے لوں، اگر تمہیں پسند ہے تو تم نہیں لے لو، میں آرڈر کر دیتی ہوں۔ جواب حور کی طرف سے آیا تھا، جبکہ وسام اسے کیز دے گیا تھا۔ ماما وہ تو کافی مہنگی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے جیولری کا اتنا شوق نہیں، بس دل کیا تو ان سے پوچھ لیا، 1-2 دن بعد واپس رکھ دوں گی، جب شوق پورا ہو گیا تو۔ وہ مسکرا کر اٹھ گئی تھی۔ تم اس کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اسے باہر جاتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا کہوں؟ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تم جانتے ہو اسے کوئی رنگ نہیں چاہیے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے گھورتی ہے۔ جانتا ہوں، اس کی بے نیازی پہ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس کو بند کرو اور مجھے جواب دو۔ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے خود پہ ضبط کر کے بولی تھی۔ اس کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے گنہگاروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو اس کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ بتا دوں گا جب اصل ماسٹر مائنڈ کی گردن میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا، اور تب تک اس نے کچھ ایسا ویسا کر لیا تو بیٹی ہے وہ میری، اس کے ہر اٹھتے قدم پہ نظر ہے میری، تم فکر مت کرو۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھ کے محبت سے بولا تھا۔ میں دوبارہ ٹیم جوائن کرنا چاہتی ہوں، گھر بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں۔ ٹیم چھوڑنے کا فیصلہ بھی تمہارا تھا، تب بھی کچھ نہیں کہا، اب بھی تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ تمہاری یہی بات
تو مجھے تمہارا دیوانہ کرتی ہے۔ وہ اس کے گال پہ دانت گاڑتی چہک کر بولی تھی۔ اس کے سر پہ لب رکھتا مسکرا دیا تھا۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟ وہ جو بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹ بنا رہا تھا امیرہ کی بات سن کر اسے دیکھتا سر ہلا گیا تھا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ کیا کرنے ہیں؟ اپنی بکس بند کرتا وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو چاکلیٹ کلر کے ڈریس میں ملبوس، وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی کیے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ میری دوستیں ہیں نا، کہہ رہی تھی کہ سکول کے ساتھ جو ریسٹورنٹ ہے وہاں کھانا کھانے جائیں گے۔ امیرہ سکول سے سیدھا گھر آیا کرو۔ بھائی سچی فرسٹ ٹائم جانا ہے، وہ بھی اگر آپ کہیں گے میں تب جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلاتا اپنے والیٹ میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے پکڑا گیا تھا۔ تھینکس۔ اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر وہ مسکرا کر سر ہلا گیا تھا۔ اچھا بات سنو، کل شاپنگ پہ چلیں گے۔ عریشہ کی سالگرہ آ رہی ہے تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، اس لیے شاپنگ کر لینا، اوکے؟ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی تھی۔ اگر ان کا کپل بنا تو آپ لوگوں کو کیسا لگے گا؟ اگر کوئی وائس اوور سن رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اف مامانی میں تھک گئی ہوں، اتنی دیر لگا دی آپ نے شاپنگ کرنے میں۔ بیٹا جی دیر میں نے لگائی ہے یا آپ نے؟ سحر اس کے سر پہ چپٹ لگا کر بولی تھی۔ وہ مسکرا کر صوفے پہ بیٹھی تھی لیکن کرچ کی آواز سن کر اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ صوفے پہ دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ منہ کھولے وہ صوفے پہ موجود انس کے لیپ ٹاپ کو دیکھتی ہے اور ایک نظر سحر کی پشت کو جو روم میں جا رہی تھی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب اس خروش سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر اوپن کرتی ہے جو ہو گیا تھا۔ شکر ہے ٹھیک ہے، میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز سن کر وہ اچھلی تھی۔ لیپ ٹاپ ہاتھوں سے پھسل کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی طرف مڑتی وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کی حالت دیکھتے دہارا تھا۔ سحر اس کی آواز سنتی باہر آ گئی تھی۔ انس یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ماما اس کو کہیں میری چیزوں سے دور رہا کرے۔ مامانی خان بھائی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی اپنی وجہ سے ہی لیپ ٹاپ گر گیا، اب مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لا کر بولی تھی۔ میری وجہ سے کیسے گرا؟ وہ اس کی جانب بڑھتا خود پہ ضبط کر کے بولا تھا۔ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ سحر کے پیچھے چھپی تھی۔ نکلو باہر۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر اپنے سامنے کرتا ہے۔ جانتی ہو کتنا نقصان کر دیا تم نے میرا؟ وہ گرجا تھا۔ بابا وہ عاشر کو آتے دیکھ کر اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر عاشر کے سینے سے لگی تھی۔ بچہ کیا ہوا؟ وہ اس کے آنسو صاف کر کے
انس کو گور کر بولا تھا۔ بابا، وہ خان بھائی کا لیپ ٹاپ میں جان بوجھ کے نہیں گرایا۔ اچھا، کچھ نہیں ہوتا، رو مت۔ انس تو اس نوٹنکی کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بابا، مجھے اپنا والد دے، میں ان کو پیسے دوں۔ اچھا، رو مت، میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ انکل، مجھے نہیں چاہیے پیسے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے بنا غصے سے باہر چلا گیا تھا۔ گھر چلیں؟ نہیں، پہلے میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں، گھر جا کر دیکھ لوں گا۔ ابھی جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ حیدر بھائی، عاشر، آؤ بیٹھو۔ تانیہ نے مجھے بتایا تم نے انکار کر دیا۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے ابھی، میں یہ سب نہیں چاہتا۔ عریشہ مجھے تعبیر کی طرح عزیز ہے، میں اس کے حق میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ مجھ پہ ایک دفعہ اعتبار کر کے دیکھ لو، یہ سب بہت غلط ہوگا۔ ہمیں انہیں بتائے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ چلے ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ عریشہ سے بات کر لینا۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے پہ یقین ہے تو مجھے بھی اپنی بیٹی پہ یقین ہے، تو یہ فیصلہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ روم میں داخل ہو کر وہ چاروں طرف نظریں گھما کر الماری کی طرف بڑھی تھی۔ کیس کی مدد سے اسے کھول کر جیولری میں سے رنگ نکال کر اپنی فنگر میں پہنی تھی۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھ کر سامنے پڑی فائلز اٹھا کر انہیں چیک کرتی پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ فائل پہ نام پڑھ کر وہ رکی تھی، عزا شاہ۔ گہرا سانس لے کر وہ فائل اوپن کر کے پکس بنا کر فائل واپس اندر رکھ گئی تھی۔ اب میری ان میڈیکل رپورٹ سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ گہرا سانس بھرتی وہ رپورٹس اپنی ڈاکٹر فرینڈز کو سینڈ کر کے اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے سے آتی اگر آوازوں کو اگنور کر دیں۔ جانا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر گہرے سانس بھرتا بولا تھا۔ میر، آئزل کی سالگرہ کا دن جیسے جیسے نزدیک آ رہا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اگر وہ آئزل کو لے گیا تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک ڈائیورس پیپر کیوں نہیں تیار کروائے؟ کروا لیں گے میر، پلیز جلدی سے تیار کروا کر اسے بھیجیں۔ ہیزل، اگر وہ ویسا نہ ہوا جیسا ہم سوچ رہے ہیں، کیا تم تب بھی چاہو گی کہ آئزل اس کے ساتھ نہ رہے؟ اس کی سنجیدہ آواز سن کر وہ اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں، اس کے سر جھکا کر کہنے پہ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، آئزل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جیسا چاہے گی ویسا ہی کریں گے، وہ چھوٹی ہے۔ ہماری شادی جب ہوئی تھی تم 19 سال کی تھی،
میں 21 سال کا، اور جب تم 20 کی ہوئی تھی شایان تمہاری گود میں تھا۔ جب تم نے سب سنبھال لیا تھا تو وہ بھی سنبھال لے گی۔ لیکن یار لیکن چھوڑو، اس وقت مجھ پہ دھیان دو۔ وہ اس کے کندھے پہ لب رکھ کے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ مجھے آج بھی اپنے درمیان کوئی تیسرا برداشت نہیں۔ اس کی سرگوشی سن کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ آنکھیں کھولیں، وہ اسے دیکھتی ہے جو سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کا گال چھوتی ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی تپتے انگارے کو چھو لیا۔ وہ اس کا کندھا ہلاتی ہے۔ وہ ہلکی سی نم آنکھیں کھول کر اسے خود پہ جھکے دیکھ کر دوبارہ سے آنکھیں موند گیا تھا۔ زار، آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نکاحت زدہ آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کہاں ٹھیک ہے؟ اپنا دوپٹہ اوڑھ کر وہ اس سے پہلے باہر کی جانب بڑھتی، وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے خود پہ گرا گیا تھا۔ بخار کا علاج بیوی کی قربت ہے۔ حالت دیکھیں اپنی، بازو ہلانے نہیں ہو رہے، اور جناب کو بیوی کی قربت چاہیے۔ یار قریب رہو، میرا بخار اتر جائے گا۔ لگتا ہے بخار سر پہ چڑھ گیا۔ وہ پریشانی سے اٹھتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ زمار بائی دروازہ کھولیں، طبیب دروازہ کھولو۔ زمار جو آفس کا کام کر رہا تھا اس کی آواز سن کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ طبیب بھی موبائل رکھ دی اس کے پیچھے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھتا ہے۔ وہ بخار، میرا مطلب زار کے سر پہ بخار چڑھ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آرام سے بولو پلیز۔ تیز بخار زار کے سر پہ چڑھ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر زمار ان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ بھائی، زمار نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا۔ زار حواس باختہ اس کو کندھے سے پکڑتی ہے۔ زخم میں کھچاؤ پڑنے سے درد میں اضافہ ہوا تھا جو اس کے چہرے سے صاف نظر آیا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ زمار کی بات سن کر وہ سر ہلاتی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ حور اور وسام کو طبیب جا کر بلا لائی تھی۔ عزا بھی شور سن کر باہر نکل آئی تھی۔ سب اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھے۔ زمار اور زار کی کلاس فیلو ڈاکٹر امشال زار کے قریب کھڑی اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ حور بیڈ پہ اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ جزا وسام کے حصار میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ زار کے زخموں کو دیکھ کر لگ رہا ہے اس نے پراپر ریسٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے اسے بخار ہوا ہے۔ امشال کی بات سن کر جزا کا رونا ہچکیوں میں بدلا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس کی ہچکیاں اس وقت تھمی تھیں جب زار کے ہاتھوں میں امشال کا ہاتھ دیکھا تھا۔ میں کہا بھی ہے پاس رہو تو بخار اتر جائے گا۔ امشال جو اس کے بازو کا زخم چیک کر رہی تھی ہڑبڑا گئی تھی، جبکہ جزا سرخ چہرہ لیے ان دونوں کی جانب بڑھتی زار کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔
میں پاس ہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈال کر وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ باقی سب اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر زیر لب مسکرا دیے تھے۔ اب اسے امشال کے ہاتھ اس کے کندھے اور بازو کو چھوتے برداشت نہیں تھے ہو رہے۔ وہ اس پہ جھکی اس کا بازو دیکھ رہی تھی۔ وہ شرٹ لیس لیٹا ہوا تھا۔ امشال کا بازو اس کے پیٹ سے ٹچ ہوتے دیکھ کر وہ زار کے ہاتھوں پہ دباؤ بڑھا گئی تھی۔ پہلے جہاں رونے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اب غصے سے ہو رہا تھا۔ یہ میڈیسن دے دیں، بخار جلدی اتر جائے گا، اور سر پہ لکھ دیں، ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کر دیں، وہ پروفیشنل انداز میں کہتی باہر چلی گئی تھی۔ زمار بائی، آپ کسی میل ڈاکٹر کو نہیں تھے بلا سکتے؟ اس کے جاتے ہی وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تمہارا شوہر ٹھڑک جاڑنے سے باز نہیں آئے گا۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولا تھا۔ جزا، یہ لو۔ عزا نے ٹھنڈا پانی لا کر اسے دیا تھا۔ چلو ہم سب چلتے ہیں۔ جزا، اگر کچھ ہوا تو بتا دینا، میں ادھر ہی رکوں گی۔ جانم، وہ ٹھیک ہے۔ اب سام اس کو اپنے حصار میں لے کر باہر کی جانب بڑھتے بولا تھا، لیکن وہ ایک نظر پیچھے اپنے بیٹے کی طرف نظر ڈالنا نہیں تھا بھولا، جو بہار میں بھی اٹینشن پانے کے لیے بیکار باتیں جان بوجھ کر کیا کرتا تھا، لیکن آج تو اس نے حد کر دی تھی۔ وہ سر جھٹک کر حور کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ سب کے جاتے ہی وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی ہے، پھر کچھ سوچ کر چھوٹے ٹاول کو پانی میں بھگو کر جہاں جہاں امشال کے بازو ٹچ ہوئے تھے وہاں اس گیلے ٹاول کو اچھی طرح رگڑتی ہے۔ وہ جو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا، اپنی بیوی کے بے رحم ایکٹ پہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا، لیکن اس کے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر بازو میں درد اٹھا تھا۔ وہ کرا برتا آنکھیں کھول کر اسے گھورتا ہے، جو اپنے کام میں مگن اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اوکے، شکریہ۔